السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، پھر انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجا، اور پھر انسان کی نسلوں کو ایک کے بعد ایک زمین پر بھیجتا گیا۔ لوگ اس زمین کو آباد کریں گے اور قبرستان میں جا کے سوتے رہیں گے۔ آبادی اور موت اس مرحلے سے ہوتے ہوئے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اور وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ کون انسان کامیاب ہے اور کون انسان ناکام ہے۔ اس دنیا میں جو زندگی ملے گی، جتنی بھی ملے گی، اس زندگی کو برتنا ہے، استعمال کرنا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ مومن کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ اس زندگی کو آخرت کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اگر ایک مومن اس زندگی کو آخرت کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے تو ناکام ہے، نامراد ہے۔ صحیح مومن، اللہ کا صحیح بندہ وہی ہے جو اس زندگی کو خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ دنیا تو ہر طرف سے انسان کو کھینچتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے۔ شیطان نے اس دنیا کو مزین کر دیا ہے، طرح طرح کی شادمانیاں اس نے یہاں پہ رکھ دی ہیں، ہر طرح کی راحتیں یہاں پہ مہیا کر دی گئی ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ حاضر چیز کو حاصل کر لی جائے، جو چیز آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن کامیاب اور چوکنا آدمی وہ ہوتا ہے، اس کی نگاہیں ہمیشہ فائنل کامیابی کی طرف ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیسے ہی گزرے، ٹھاٹھ سے گزرے یا غربت میں گزرے، کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ بادشاہ کی طرح گزرے یا فقیر کی طرح گزرے، کوئی اہمیت کی بات نہیں۔ بڑے بڑے بنگلوں میں گزرے، چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں گزرے، کوئی اہمیت کی بات نہیں۔ اہمیت کی بات یہ ہے
کہ اخروی کامیابی کیسے حاصل ہوگی جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، جب کیسے کامیاب ہوں گے۔ یہ اہم نقطہ نظر ہے، ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ آخرت کی کامیابی ہی کو اہم اور اصل کامیابی مانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، اور دوزخ سے بچا لینے کے بعد جو رزلٹ ہوگا وہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فقد فاز، یہی اصل کامیابی ہے۔ ڈاکٹری، انجینئری، مینیجری، سٹاپا، بڑے کاروبار، بڑی بلڈنگیں، شاندار گاڑیاں، یہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی جب اس کامیابی کے مقابلے میں رکھ کر دیکھیں۔ دنیا میں یہ سب کچھ حاصل ہو جائے لیکن وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ کا مجدہ اسے سنایا نہ جائے، انتہائی ناکام، بدبخت، اس سے زیادہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو سب کچھ تھا لیکن آخرت میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ دراصل آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سامان کر رکھا ہے۔ انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، زمین میں اپنی نشانیوں کو پھیلا دیا، عبرتناک واقعات کو نمودار کیا۔ صبح شام ایک عبرت کا پیغام مستقل نشر ہو رہا ہے آسمانوں سے، زمین سے، دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ آدمی آخرت میں کامیاب ہو جائے، بس بندہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ نمازیں، یہ رمضان، یہ زکوٰۃ و انفاق، یہ حج و عمرہ، یہ جہاد، یہ تمام اسی کے لیے تو ہیں۔ آدمی مر کے جنت میں جائے، اسی کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ کسی نمازی کو دنیا میں کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں، کسی روزہ دار کو دنیا میں کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ ہاں کچھ مائنر فائدے ہو سکتے ہیں، ایسے فائدے انتہائی غیر اہم فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل فائدہ تو آخرت کی کامیابی ہے۔ تقریباً 20-21 دن سے جو مہینہ سایہ فگن ہے، اہل ایمان ذوق اور شوق سے روزے رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ دنیا میں کچھ حاصل ہونا ہے؟ نہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ سے ہم کو بچا لے اور جنت میں داخل کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی آخری دفعہ دنیا میں تشریف لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے، جنت میں پہنچانے کے لیے، اور 23 سال کی انتھک کوششوں کے بعد اللہ کے نبی نے ایک مکمل نظام دیا کہ یہ نظام تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور اس نظام کو پکڑے رہو تو اخروی کامیابی تمہیں مل جائے گی، دوزخ سے بچ جاؤ گے اور جنت میں پہنچ جاؤ گے۔
حضرت گرامی، جب آدمی جنت کی فکر کرتا ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کیا بات ہے جو آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ قرآن مجید کے صفحات پر ایک ہی صفت کا تذکرہ ہے جو آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے، اور وہ صفت ہے تقوی، متقی۔ جو بھی آدمی تقوی کی زندگی گزارے گا وہ جنت کا مکین ہو جائے گا۔ جنت کے مکین بننے کے لیے آدمی کا متقی ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک آدمی متقی نہ ہو اس وقت تک آدمی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، بے شمار آیتیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو، سارعو، دوڑو، رن، تیز گامی بتاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ان جنتوں کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنتیں بنائی گئی ہیں صرف اور صرف متقیوں کے لیے۔ ان جنتوں میں کوئی اور داخل ہو نہیں سکتا۔ ان جنتوں میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ یہ متقی ہے، وہی داخل ہوگا۔ اعدت للمتقین، یہ ظاہری عبادتیں، ظاہری انداز ایک انسان کے یہ جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں۔ جنت میں تو آدمی کا تقوی لے آتا ہے۔ حضرت گرامی ایک دوسرے مقام پر سورہ قاف میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، دور نہیں کی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقیوں کے لیے جنت کو قریب لایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہاں جنت ہے آپ چل کے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جنت کو خود متقیوں کے قریب لایا جائے گا اور جنتیوں کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہماری خواہش، دل کی انگڑائی دنیا میں جو ہوتی ہے، ایک اچھے ملک کا ایک ویزا مل جائے، ترقی یافتہ امریکہ کا ویزا مل جائے تو اچھی زندگی ہو جائے گی۔ تو ہر آدمی یا ہر نوجوان یہ سوچے گا کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، آخر وہ ویزا ہے کیا، کیسے میں حاصل کروں، اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ زندگی کے بہترین لمحات کو لگا دیتا ہے کہ میں وہ حاصل کروں اور وہاں پہ جا کے اچھی زندگی گزاروں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جنت متقیوں کے لیے ہے تو ظاہر بات ہے کہ لا محالہ یہ بات ذہن میں آئے گی کہ تقویٰ کیا ہے، متقی کون ہیں، کیا باتیں ہوں آدمی کے اندر وہ متقی کہلائے گا، تاکہ وہ باتیں میں اپنے اندر پیدا کروں۔ سورہ قاف کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے فوری بعد کی آیتوں میں اس کی تفصیل ہے۔ متقی
متقی وہ ہے ان آیتوں کی روشنی میں جس کے اندر 4 قسم کی صفات ہونی چاہیے. وہ 4 صفات اگر آدمی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ جنت تمہارے لیے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، دور نہیں کی جائے گی. اس کے بعد هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِّيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. 4 باتیں. هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ جنتوں کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے. کن سے؟ لِكُلِّ، ہر اس کے لیے، اواب کے لیے، حفیظ کے لیے، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے اس کے لیے، وجاء بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں آدمی کو متقی بناتی ہیں، اور ان 4 چیزیں رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ ھذا ما توعدون، یہ جنتوں کا وعدہ ان سے ہے. ایک ہے اواب، دوسرا ہے حفیظ، تیسرا رحمان کو بغیر دیکھے ڈرنا، اور چوتھا ہے کہ قلب سلیم لے کے اللہ کے پاس پہنچنا. یہ 4 چیزیں نہ ہوں، روزے ہوں کوئی فائدہ نہیں. یہ 4 چیزیں نہ ہوں، نمازیں ہوں کوئی فائدہ نہیں. یہ 4 چیزیں نہ ہو، حج و عمرہ ہو، ایک نہیں ہر سال ہو، ہر سال نہیں ہر سال میں کئی دفعہ ہو، لیکن یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں. تمام تر عبادتیں، وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، تمام تر عبادتیں یہ 4 صفات کے ساتھ اگر ہوں تو پھر اس کے لیے فائدہ مند ہے. آئیے ہم چاہیں گے کہ 4 باتیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اواب کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنے والا، رجوع کرنے والا. مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا، اتنا رجوع کرنے والا کہ الفاظ قاصر ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. یہ صفت انبیاء کی صفت ہے، رجوع کرنا. اللہ تعالیٰ بڑے شان سے اپنے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ صفت انبیائی صفت ہے، اور جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صفت لِكُلِّ اواب، ہر آدمی جس کے اندر اواب کی صفت ہو جنت میں جائے گا. سورہ انبیاء میں آپ دیکھیں گے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو. ذَا الْأَيْدِ، بڑی قوتوں والا تھا. إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ رجوع کرنے والا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام جیسے پیغمبر کی خاص صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ رجوع کرنے والا تھا. ان کے بیٹے کا تذکرہ آیا، وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا. نعم العبد، بہترین بندہ، انہ اواب، اللہ سے رجوع کرنے والا. حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں آیا. ایک کامن ڈینومینیٹر یہ تمام انبیاء میں، انہ اواب. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا،
ایسی بیماری کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس بیماری کے بارے میں جب پڑھتا ہے. ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو مبتلا کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو صابر پایا. زبان پہ کوئی شکایت نہیں، نہ کسی کو ڈانٹ نہ کسی کو ڈپٹ، اپنی مزاج کی خرابی کا کسی پہ اظہار نہیں، صبر، اللہ ہی سے صبر کا مظاہرہ. نعم العبد، بہترین بندہ، انہو اواب، رجوع کرنے والا. تو اواب کی صفت یہ انبیائی صفت ہے، اور یہ مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تمام اہل ایمان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے اگر تم کو جنت میں جانا ہے. اس صفت کے بغیر تم نمازیں روزے کچھ بھی لے کر آؤ، ہمارے نزدیک صرف ایک ریتی کی دیوار ہے جو گر جائے گی. تمہاری نمازیں روزے ان صفتوں کے بغیر جنت میں نہیں پہنچا سکیں گی. رجوع کرنا، رجوع کرنے کے معاملے کو 3 شقوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے. رجوع کرنے کے ایک معنی یا پہلی شق یہ ہوگی کہ آدمی جس سچویشن میں بھی ہو، جو بھی معاملہ درپیش ہو، اللہ سے رجوع کرے کہ مالک یہ سچویشن میں تیرا کیا حکم ہے. یہ اللہ سے رجوع ہے. کوئی بھی سچویشن، خرید و فروخت کر رہا ہو، شادی کر رہا ہو، پڑھائی کر رہا ہو، سفر کر رہا ہو، آرام کر رہا ہو، مسجد میں ہو، بس اللہ سے رجوع کرے کہ مالک میں یہ سچویشن میں ہوں، تیرا کیا حکم ہے بتا. میں شادی کرنے والا ہوں، شادی کے لیے تیرا کیا حکم ہے بتا. اپنی منمانی نہیں، زندگی کے ہر سچویشن کے لیے اللہ سے ہدایت طلب کی جائے کہ مالک اس موقع پہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ اواب کی پہلی شکل ہے اور پہلی شق ہے. جہاں آدمی کی خواہشات کچل دی جاتی ہیں، اس کی خواہش کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ایوری سیکنڈ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس موقع پہ اللہ کا حکم کیا ہے. میں بیوی رکھتا ہوں، بیوی کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے. اللہ نے بچے عطا کیے ہیں، بچوں کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے. میں خرید و فروخت کر رہا ہوں، اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے. میں سفر کر رہا ہوں، اللہ کا کیا حکم ہے. میں دوستی کر رہا ہوں، اللہ کا کیا حکم ہے. میں زبان چلا رہا ہوں، اللہ کا کیا حکم ہے. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ کا کیا حکم ہے. مالک بتا، ہر سچویشن میں تیرا کیا حکم ہے مجھے بتا. یہ ہے اواب. اواب کی پہلی شق، پہلا مفہوم. اگر یہ ہے روزے مقبول، یہ نہیں کہ صرف روزے رکھ لیے ہیں اور زندگی کے کئی مراحل میں اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے لمحات کو ختم کر رہے ہیں، لمحات کو گزار رہے ہیں. زندگی کے ایک حصے میں تو اللہ کو مان رہے ہیں اور زندگی کے بڑے حصے میں اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کر رہے، پوچھ ہی نہیں رہے کہ مالک تیرا کیا حکم ہے اس معاملے میں. اواب کے دوسرے معنی آتے ہیں مجبوری میں، پریشانی میں اللہ ہی سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا. مجبوری ہو کہ پریشانی، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے رجوع کرو. یہ دوسرے معنی. آدمی پہلے اگر رجوع نہ کرے تو متکبر ہے، دعا نہ مانگے تو متکبر ہے، اگر اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے مانگے مشرک ہے. مجبوری اور پریشانی، ہر دو حالتوں میں اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے رجوع کرنا. آئیے
اللہ تعالیٰ انبیاء کی مثال دیتا ہے کہ مجبوری میں کس طرح وہ ہم سے مانگتے تھے، رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت زکریا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، بچے نہیں ہوئے، مجبوری آ گئی، اس مجبوری میں کس سے مانگنا؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ شارٹ دعا، کوئی لمبی 40 منٹ کی دعا نہیں، ویری شارٹ۔ کس سے؟ اللہ سے رجوع۔ کیا مانگا حضرت زکریا نے؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، زکریا جب اپنے رب کو پکارا، ربی اے میرے رب، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا مت چھوڑ دے مولا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آئی ایم الون، مجھے اکیلا مت چھوڑ دے، میں زندگی بھر ایک مشن کو لے کے چلا ہوں، تیرے پیغام کو عام کرنے کے لیے چلا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میرا وارث نہیں ہے مالک، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آگے مستقبل میں میری نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ میں کس کو دوں، مجھے اکیلا مت چھوڑ میرے مولا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو بہترین وارث ہے، تو ہی بہترین وارث ہے۔ کس سے رجوع ہوئے حضرت زکریا؟ اپنی مجبوری میں، بڑھاپے کی مجبوری میں، جب کہ انہیں بچہ چاہیے تھا اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ ہی سے رجوع کیے۔ یہ اواب، پریشانی میں، مجبوری میں رجوع کرنا، اللہ ہی سے مانگنا، یہ رجوع کرنے والوں کی صفت اواب، صفت اوابی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، بیٹا گم ہو گیا، روتے روتے آنکھیں پتھرا گئیں، سفید ہو چکی، غم کا یہ عالم ہے کہ سینہ پھٹا جا رہا ہے۔ پھر پتا چلا کہ دوسرا بچہ بھی گم ہو گیا، ایک بچے پہ تو رو رو کے اپنی بینائی کو کھوئے، دوسرا لڑکا گم ہو گیا، مصر کی پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ ایک ہی در، ایک ہی دروازہ جہاں پہ میں رجوع کر سکتا ہوں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے تمام رنج و غم کے لیے اپنے سینے کو بس اللہ کے سامنے کھولتا ہوں، فریاد و فغاں بس اسی کے سامنے کرتا ہوں، میں کسی اور کے سامنے میں ایک آہ تک نہیں کروں گا، نہ آنسو بہاؤں گا کسی کے سامنے، نہ اپنے غم کا اظہار کروں گا، بس ایک ہی در ہے جہاں پہ میں اپنے آنسو بہاؤں گا، اپنی فریاد کروں گا، میں اس عرش کو ہلاؤں گا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بس ایک در ہے جس کو میں انووک کروں گا، جہاں پہ مجھے ملنے کی پوری امید ہے۔ یہ ہے مانگنا، اللہ سے مانگنا، رجوع کرنا۔ اواب کی دوسری صفت، بہترین اواب وہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ سو اسمال، سو ان امپورٹنٹ، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی اللہ سے مانگنا، اس لیے کہ آپ کو اواب بن کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اپنی مجبوری کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ میں اپنی بیوی کی بنیاد پر نوکری حاصل کروں گا، اپنے میڈیسن کی بنیاد پر میں اپنے رزق کو اونچا اٹھاؤں گا، یہ نہیں، میں ہر معاملے میں اللہ ہی سے رجوع کروں گا، میں کس حال میں بھی ہوں، چھوٹی ہو تکلیف، بڑی ہو تکلیف، ضرورت چھوٹی ہو کہ بڑی، اللہ ہی سے میں رجوع کروں گا۔ رجوع کے پہلے معنی، ہر سچویشن کے لیے کیا حکم ہے اللہ کی طرف دیکھنا۔ دوسرے، ہر مجبوری اور پریشانی میں اللہ ہی سے مانگنا۔
ہاتھوں میں دھاگے بندھے ہوئے ہیں، گلے میں تعویذیں لگے ہوئے ہیں، پیر میں کڑے لگے ہوئے ہیں، روزے سے ہیں صبح سے شام تک. کیا ہے یہ؟ کوئی مومنانہ صفت ہے؟ اس طرح کا شخص جنت میں جا سکے گا؟ ٹوٹل اللہ سے رجوع، ہر پریشانی چھوٹی ہو کے بڑی. اللہ کے نبی نے کہا کہ جوتے کا تسمہ کتنا چھوٹا ہے، غیر اہم ہے، نہ بھی ہو تو زندگی چل جائے گی، لیکن مانگو، اسے بھی اللہ سے مانگو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے صرف بڑی بڑی چیزیں مانگنا ہے، نہیں. اواب وہ ہوتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگ لے. اواب کے تیسرے معنی ہیں گناہوں سے توبہ کرنا. یہ تین صفتیں اگر ہو جائیں تو وہ آدمی اواب کہلاتا ہے. پورے انبیاء میں یہی باتیں تھیں. انبیاء کبھی بھی اپنے نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے. ہر سچویشن، ایوری سیکنڈ کے لیے کیا اللہ کا حکم ہے. ہر مجبوری پریشانی کو اللہ ہی سے مانگتے تھے. جب لغزشیں ہو جاتی تو اللہ کی طرف پلٹ کے توبہ کرتے تھے. آئیے حضرت یونس علیہ السلام، چھوٹی سی لغزش ہو گئی. کس طرح اللہ سے رجوع ہوتے ہیں اپنے لغزشوں پر. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، ایک تو میں نے گناہ کیا، ندامت ہی نہیں، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا پروگرام، دوسرے کے بعد تیسرے کا پروگرام نہیں. اواب کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہوئے کہ ذکر اللہ، فوری اللہ یاد آ جائے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والا اپنی قوم سے ناراض ہو گیا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس کی یہ خیال آیا کہ وہ جب ہجرت کرے گا ہماری مرضی کے بغیر. انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہجرت نہیں کرتے. حضرت یونس علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جو اللہ کے حکم سے پہلے ہجرت کے لیے نکل گئے. تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ یہ خیال کیے حضرت یونس کہ ہم ان کو نہیں پکڑیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے پکڑا کہ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا اور بڑی مچھلی انہیں نگل گئی اور جا کے سمندر کے بالکل تہ میں بیٹھ گئی. لائف از ٹوٹلی ڈارک، نکلنے کی کوئی صورت نہیں. اب وہاں سے رجوع کرنے والے کیسا رجوع کرتے ہیں؟ when everything is dark, no ray of light، جسے کہتے ہیں کہ there is a light at the end of the tunnel. ٹنل ہی نہیں ہے، وہ تو مچھلی ہے جو کھا کر سمندر کے اندر جا کے بیٹھ گئی. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے اللہ کی سے رجوع کیا. مالک مجھ سے غلطی ہو چکی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے میرے مولا. انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں جو تیرے حکم کے بغیر نکل پڑا ہجرت کے لیے. آج اس سچویشن میں پھنس گیا ہوں مولا، میں تجھ سے رجوع کر رہا ہوں، تو پاک ہے. اواب، گناہ ہوتے ہی فوری اللہ، گناہ کا رزلٹ آتے ہی اللہ کی طرف رجوع. یہ نہیں کہ گناہ کا رزلٹ آیا، کچھ مار لگ گیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک ٹیٹی لیے، مرہم پٹی کری، پھر دوسرا گناہ کرنے کے لیے پروگرام بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے بعد بندے کو چوکنا کرنے کے لیے ایک ٹھوکر دیتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی طرح کی.
کسی کو زخم دے دیا، کسی کو اور تکلیف دے دیا، کسی کو کسی سے لڑا دیا، کسی کو ٹینشن دے دیا، کسی کو کچھ دیا. جو ہی بندہ غلطی کرا اللہ تعالیٰ بندے کو چوکن نہ کرنے کے لیے کچھ ایسے حالات کر دیتا ہے. لیکن بندہ ایسا ہے کہ ٹینشن دور کرنے کے لیے وہ کتابیں پڑھ کے ٹینشن کیسا دور کرنا، یہ کر کے کیسا دور کرنا، وہ طریقہ کیا ہے. اگر کچھ زخم ہو گیا دواخانے گئے تو مرہم پٹی کراؤ، یہ آؤ، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ کچھ ہوتے ہی تکلیف، میں نے کچھ کیا ہے غلطی، اللہ نے اس غلطی کو میری طرف پھیر دیا ہے، اللہ سے رجوع ہونا چاہیے. مالک غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ رمضان جیسے متبرک مہینوں میں ہر ایک کے پاس ایک پروگرام ہے کہ رمضان گزریں گے تو کچھ غلط کام کریں گے. ہاں، کچھ نوجوان فلموں کے پروگرام بنا رہے ہیں، کچھ نوجوان پکنکوں کے پروگرام بنا رہے ہیں، کچھ لوگ اسراف کے، شادیوں کے اسراف کے پروگرام بنا رہے ہیں، کچھ لوگ شادیوں کے بہترین شاندار قسم کے سٹیجز بنانے کے پروگرام بنا رہے ہیں. ہر ایک کے پاس اللہ کو ناراض کرنے کا ایک پروگرام. رمضان گزرو تو یہ ہوگا. گزر جانے دو، رمضان متبرک مہینہ ہے. اسراف کریں گے، شاندار شادی کریں گے اور شیطان کے بھائی بن جائیں گے. کوئی بات نہیں ہے یا نہیں؟ ہر ایک کے پاس ایک پروگرام ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر اواب کی صفت ہونی چاہیے. اواب کی، اواب کا مطلب غلطی ہوئی کہ اللہ کی طرف لوٹو. فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. نیک اور رجوع کرنے والے بندوں کی اتنی بہترین تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے کوئی فحش کام کر گزرتے ہیں اور اپنے نفس پہ ظلم کر جاتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں. ذکر اللہ، معن اللہ انہیں یاد آتا ہے، معن اللہ یاد آتا ہے انہیں. فاستغفروا لذنوبہم، فوری اللہ سے رجوع کرتے، مالک پارڈن می، او اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، معاف کر دے میرے مالک. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ سے ہٹ کے گناہوں کو معاف کرنے والا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پہ وہ اصرار نہیں کرتے ہیں، اپنے گناہ پر ڈھٹائی نہیں کرتے ہیں، امیڈیٹلی ندامت کے اظہار کرتے ہیں. حضرات گرامی، اواب کی صفت محیط ہے تین چیزوں پر. ایک یہ ہے کہ آدمی ہر سچویشن میں اللہ سے پوچھے، اللہ سے مانگے کہ یہ سچویشن میں ہم کو کیا کام کرنا ہے، کیا حکم ہے مالک تیرا. اتفاق سے ہم اتفاقی کہنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، یہ ہماری بہت بڑی خوش وقتی ہے. ہر سچویشن کے لیے اللہ کے نبی نے طریقہ بتا دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اواب کی صفت مجبوری ہو کے پریشانی اللہ ہی سے مانگنا. تیسری توبہ کرنا، مستقل طور پہ توبہ کرنا کہ گناہ ہوا کہ توبہ کرنا اللہ سے. یہ ہے اواب. ھذا ما توعدون لکل اواب. پھر اس کے بعد آتا ہے حفیظ، اور باقی کے تین کے لیے تو ٹائم ہی نہیں. حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب سلیم. ٹائم بالکل ختم ہو گیا، 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں. حفیظ، حفاظت کرنے والا. حفاظت کرنے والے پہ بھی 40-45 منٹ تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں موقع کی نزاکت سے ایک ہی بات کر دیتا ہوں. حفاظت کے الفاظ قرآن مجید میں 3 چیزوں کے لیے آئے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. اس کو بھی میں چھوڑتا ہوں. دوسری طرف آئے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں.
اب جو تیسری اہم ترین بات جس کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ آیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی، وہاں پہ صلوات بول کے آیا ہے، یہاں پہ صلاۃ، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ سورہ مومنون میں صلواتہم اور سورہ معارج میں صلاتہم، نمازوں کے ساتھ نمازوں کی نگہداشت، نمازوں کی حفاظت۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، بیسک پوائنٹ، پڑھے لکھے بچے ہیں، ہر نماز پچھلی نمازوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اب ہم نے آج ظہر پڑھی، یہ ظہر پچھلی پوری نمازوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر آپ نے ظہر نہیں پڑھی، پٹ مار دی، حیدرآبادی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ظہر کو پٹ مار دیا، پوری نمازیں پیچھے گئی۔ اس حالت میں موت واقع ہوئی تو پوری نمازیں چلی جائیں گی۔ سمپل لاجک، لمبی چوڑی تقریر نہیں، ٹائم نہیں ہے۔ ہر نماز پیچھے کی تمام نمازوں کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ نماز اور اگلی نماز سے درمیان آدمی کی موت واقع ہو جائے تو نمازی کی حیثیت میں اللہ کے پاس پہنچے گا، لیکن اگر وہ نماز ضائع کر دیا اور اس حالت میں اس کی موت آ گئی، اللہ کے پاس نمازی بن کے نہیں اٹھے گا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون کے ایک یہ معنی ہے، نوٹ کر لیجیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ موت سے پہلے کیا آخری عمل آپ کا ہے، اس کی بنیاد پہ آدمی کا فیصلہ ہوگا۔ زندگی بھر نمازیں پڑھی، موت سے پہلے حالت یہ کہیں گے کہ حالت ہوش میں آدمی اگر نمازوں کو جانتے بوجھتے ترک کر لے، پورے سالوں کی نمازیں ختم۔ موت سے پہلے اگر 3 دن بھی 2 دن بھی آدمی جانتے بوجھتے نمازوں کو ترک کر دے گا تو پچھلی پوری نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ ہر نماز پیچھے والی نمازوں کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹائم ہوتے ہی نماز پڑھ لو، وقت ہوتے ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ نہیں بھئی شام ابھی 2-3 گھنٹے تک ہے نا، شام کے 3, 3:30, 4, 5 بجے تک ظہر کا وقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ وقت ہوا فوری ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ اس حالت میں تمہاری موت نہ آئے کہ تم منکر صلاۃ ہو جاؤ۔ وقت ہوا کہ سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، اس لیے کوئی ایک نماز نہیں ہے بلکہ that نماز is the protector of all the salats in life، پوری نمازوں کو پروٹیکٹ اور سیکیور کرنے والی نماز ہے۔ اور ہمارے پاس یہ ہے کہ رمضان میں چند راتوں میں نمازیں پڑھ لو اور رمضان کے بعد مسجدوں سے ناتا توڑ لو۔ مسجدوں میں در و دیوار کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں تنگ ہیں، جگہ کم ہے۔ رمضان کے بعد یہی مساجد بہت ہی وسیع دکھائی دیں گے۔ رمضان کی وجہ سے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ رمضان کے بعد اسراف دکھائی دیتا ہے کہ مسجد میں اتنا انتظام کیوں کیا گیا۔ یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہماری آخری نمازیں زندگی کی زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور ایک نماز پچھلی تمام نمازوں کو پروٹیکٹ اور سیکیور کرتی ہے، یہ کانسیپٹ ہم کو دیا ہی نہیں گیا۔ اس لیے کہ ہم کو یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ نمازیں چند دن پڑھ لو، چند راتوں میں پڑھ لو، ختم۔ موت اگر اس حالت میں آئے کہ آدمی نمازی نہ ہو، بدبختی، وہ حفیظ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ لوگ رمضان میں
पूरी नमाजें पढ़े होंगे, पहली सब में पढ़े होंगे, तहज्जुद पढ़े होंगे, तरावी पढ़े होंगे, सुबह पढ़े होंगे, और रमजान के बाद मस्जिद को आना उसने छोड़ दिया। ऐसी हालत में अगर मौत आ जाए तो रमजान का रत्ती बराबर फायदा उसे नहीं मिलेगा, रत्ती बराबर। नोट इट। इसलिए मौत कब आएगी हमको नहीं मालूम, इसलिए हर नमाज को पूरी अहमियत के साथ उसके वक्त पर पढ़ना है, ताकि वो नमाज पिछली नमाजों को प्रोटेक्ट करती रहे और हम इस हाल में पहुंचे अल्लाह के पास कि हम नमाजी हों। दो ही बातें आज हो सकी। हफीज में भी बस एक ही पॉइंट आपके सामने आया, क्योंकि आम तौर पे ये देखा गया है बाज़ाब्ता हर मस्जिद में रमज़ान के बाद हर खतीब अपना फ़र्ज समझता है रोना। रमज़ान चले गया, मुसलमान मस्जिद छोड़ दिए, अपना फ़र्ज समझ के रोता, एक तकरीर बाज़ाब्ता इस उन्वान पे करता। नादान मुसलमान नहीं जानते कि ज़िंदगी की आखिरी नमाज बड़ी अहम होती है, वो मिस नहीं होनी चाहिए, और वो आखिरी नमाज कब आएगी नहीं मालूम। 25 में आएगी, 30 में आएगी, 15 में आएगी या 90 में आएगी, नहीं बोल सकते। बस कोशिश इस बात की कहीं टाइम होते ही नमाज पढ़ लो। अल्लाह ताला हमारे अंदर ये सिफ़ात पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बि इग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह।